استحاثہ کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور اس پر جادو کس طرح سے ہوتا ہے؟ آج ہم اسی بارے میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ابھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ بہت ساری بہن اور بیٹیوں کو پہلی ڈیلیوری کے بعد ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری بچیوں کو شروع میں ہی ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اچانک سے مسئلہ شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف بہت ساری بچیوں میں استحاثہ کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ استحاثہ کیا ہے؟ اس قسم کا جادو صرف عورتوں پر ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جادوگر ایک جن کو ایک عورت پر مسلط کر دیتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اس استحاثہ کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ جن عورتوں میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، یعنی اگر خون آنا شروع ہوتا ہے تو آتا ہی رہتا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت حمنہ بنت حبش رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استحاثہ سے متعلق پوچھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استحاثہ تو شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تو رگ میں بہنے والا خون ہوتا ہے، حیض نہیں ہوتا۔ جب کسی کے اندر خون 3 دن 3 راتوں سے کم یا 10 دن 10 راتوں سے زیادہ آنا شروع ہو جائے تو اس خون کو ہم استحاثہ کہتے ہیں۔ اور عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا اشارہ شیطان کی طرف رکھا ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، پی سی او ایس کا مسئلہ میڈیکل سائنس نے آج تک ایسی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں بنایا جس سے پی سی او ایس کا مسئلہ حل ہو سکے، اور میڈیکل سائنس یہ بھی معلوم نہیں کر سکی کہ یہ مسئلہ بیسکلی ہوتا کس وجہ سے ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور جو عامل جادو جنات کی نسبت سے اس چیز کا علاج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری روحانی ہے۔ بے شک جو نامعلوم بیماریاں جن کا علاج ابھی تک نہیں بن سکا وہ روحانی بیماریاں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان روحانی بیماریوں کا فوراً علاج کیا جائے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو دسترخوان تک لے آتی ہے۔ کچھ مریضوں کے اندر یہ استحاثہ کی بیماری جادو اور جنات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن 90% پی سی او ایس کی بیماری بد نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ علامہ عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو عمر میں 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ اس نے اپنی ٹانگ پکڑ رکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری حالت یہاں تک ہو چکی ہے کہ میں اپنی ٹانگ کو پکڑے بغیر چل نہیں سکتی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ اپنی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس عورت نے اپنی تمام میڈیکل رپورٹ مولانا کو دکھائیں۔ مولانا نے جب وہ رپورٹس پڑھی تو انہوں نے اس عورت کے اوپر دم کرنا شروع کیا۔ مولانا کے دم کرتے ہی اس عورت کو مردگی کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا اور اس کے اندر سے جن بولنا شروع ہو گیا۔ جن نے کہا کہ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ رکھی ہے جس کی وجہ سے نہ یہ چل سکتی ہے اور نہ ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ مولانا نے دم پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ نشانات موجود تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی پر بد نظر کا دم کرو، اس کو بری نظر لگی ہے اور وہ نظر کسی جن کی ہے۔ تو دوستو، جنات کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر کا دم قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ جنات واش روم میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ واش روم میں بغیر دعا پڑھے جاتے ہیں تو جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، بالخصوص اپنی پیاری بہنوں اور بیٹیوں سے، کہ جب بھی واش روم میں جائیں اور واش روم میں جانے کی دعا لازمی پڑھا کریں۔ جس میری بہن اور بیٹی کو اس طرح کی کوئی استحاثہ کی بیماری ہے یا کوئی نظر بد ہے یا کوئی جنات کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ عمل جو ابھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس کو کرنے سے 21 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے آب زمزم لے لینا ہے۔ اگر آب زمزم آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ سادے پانی پر بھی اس دم کو کر سکتے ہیں۔
اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اس کے علاوہ 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، 4 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزک من شر کل نفس عونک حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور اس کے علاوہ 11 مرتبہ اللہ صمد پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود شریف پھر پڑھنا ہے۔ اس پانی کو دم کر کے رکھ لیں، روزانہ نہار پیٹ اس پانی کو پئیں۔ 21 دن تک یہ پانی روزانہ آپ نے پینا ہے، اور اس میں ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور یاد رہے کہ اس پانی کے ساتھ ساتھ 21 دن تک اس عمل کو آپ نے اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، اور یہ دم دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو، اور خاص طور پر استحاضہ کی بیماری کو دور فرمائیں گے اور آپ کو شفا دیں گے۔ کوشش کیجئے کہ جب یہ عمل کریں تو باوضو ہو کر عمل کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔